تو صحیح بخاری ایک عظیم کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ ہمارے شیخ حافظ المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے نا، وہ قرآن کا انکار لازمی کرتا ہے۔ حدیث کے انکار سے قرآن کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مبارک مجلس تقریب صحیح بخاری منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں آپ نے اہل علم بالخصوص مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالی ان کا بیان سنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت پر گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ صحیح بخاری سے متعلق بہت سارے مضامین ہوتے ہیں، بے شمار، کیونکہ اس کتاب کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ ہر لحاظ سے اس کتاب کے اندر 97 کتب ہیں، یہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ 97 کتب کی جامع ہے، ہر کتاب میں ابواب ہیں اور احادیث ذکر کی ہیں امام رحمہ اللہ نے۔ تو صحیح بخاری ایک عظیم کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ یہ اہل علم کے ہاں ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب دنیا کے اندر وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ شرف اسی کتاب کو حاصل ہوا ہے۔ اس میں بہت سارے مضامین ایمانیات بھی ہیں۔ کتاب الایمان سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے، اور اس سے قبل امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اس کا یعنی جو بھی اس میں ہے نا، عقیدہ تن یا عملاً، اس کو یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی بنیاد وحی پر ہے، کہ جو بھی ہے بخاری کے اندر، چاہے عقائد ہیں، چاہے اعمال ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، اور اس کے بعد کتاب العلم ہے، کیونکہ علم کے بغیر نہ عقیدہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ عبادات کا علم نہیں ہو سکتا جب تک علم نہ ہو، علم کے بغیر عبادات کا فہم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد امام صاحب نے عبادات والا حصہ ذکر کیا ہے۔ عبادات میں سب سے زیادہ اہم عبادت وہ ہے نماز۔ نماز سے پہلے چونکہ طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے امام صاحب نے کتاب الطہارہ قائم کیا ہے اور طہارت کی تمام انواع بیان کی ہیں۔ نماز کے بعد پھر دوسرا رکن اسلام کا وہ ہے زکوٰۃ، اس کے بعد زکوٰۃ کا بیان ہے، اس کے بعد حج کا بیان ہے، اس کے بعد روزے کا، یہ عبادات والا حصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے معاملات، کتاب البیوع
خرید و فروخت کے احکام و مسائل ان کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری پر بعض وہ لوگ جو حدیث سے نابلد ہوتے ہیں، جن کو حدیث کا مقام معلوم نہیں ہے اور حدیث نبوی کی وہ قدر نہیں کرتے، وہ بے جا اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غیر مسلم قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم قرآن پاک پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اب تمام مسلمان ان کے خلاف ہیں کہ یہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں بے جا، ایسے ہی بعض نام نہاد مسلمان وہ صحیح بخاری پر بے جا اعتراضات کرتے ہیں۔ اور اللہ نے چونکہ اس ذکر کی حفاظت کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کتاب و سنت اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے، ایسے ہی قرآن کے بیان کی بھی حفاظت کی ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء پیدا کر دیتا ہے جو دفاع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک کتاب آتی ہے بخاری کی حدیثوں پر نقد کے بارے میں، اس کے بہت سارے جواب لکھ دیے جاتے ہیں، 10 سے بھی زیادہ جوابات ایک ایک کتاب کے آ جاتے ہیں۔ ہر طرف سے علماء دفاع کرتے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ بھی ایک حفاظت ہے حدیث نبوی کی۔ بے جا اعتراضات کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور ان کا تعلق جو ہے نا کوئی علم کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے نا، وہ قرآن کا انکار لازمی کرتا ہے۔ حدیث کے انکار سے قرآن کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ مثالیں تو بہت زیادہ ہیں۔ بعض راویوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ کچھ متون پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے بہترین کتاب بڑی جامع دفاع صحیح بخاری شیخ الاسلام ابو القاسم بنارسی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ یہ 1000 صفحے سے بھی زیادہ ہے۔ ہر طالب علم کو یہ کتاب پڑھنی ضروری ہے۔ جنہوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے نا، یہ کتاب لازمی پاس ہونی چاہیے۔ اس میں بڑی جامعیت ہے۔ جس طرح کے بھی اعتراضات ہیں نا، بے جا سطحی سے اعتراضات، عامیانہ اعتراضات، بعض تو ویسے ہی صحیح بخاری کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتے ہیں، وہ پڑھنے سے روکتے ہیں کہ عامی بندہ بخاری پڑھ ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ بخاری شریف کے بغیر عالم بن نہیں سکتا، بخاری پڑھنے کے بغیر۔ تو صحیح بخاری ایک عظیم کتاب ہے، اس لیے یہ ساتھ اہل علم کا یہ جو دفاعی کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک ہتھیار ہوتا ہے طالب علم کے لیے اور عالم کے لیے۔ دفاع صحیح بخاری جو ہے نا، یہ پاس ضرور رکھے ہیں تمام ساتھی۔ جتنے بھی بعد والے نئے اعتراضات ہوتے ہیں نا، وہ پہلوں نے بھی اعتراضات کیے ہوتے ہیں، جن کے جواب کئی دفعہ لکھے جا چکے ہوتے ہیں اہل علم کی طرف سے۔ وہ اعتراضات کرنے والے وہ جانتے نہیں ہوتے کہ پہلے ان کے جواب ہو چکے ہیں، یہ محض تکرار ہی ہوتا ہے ان کی کتابوں کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کی کتابیں پاس رکھنی چاہیے جو دفاعی کتابیں ہوں۔ یہ ہمارا ہتھیار ہے، اہل علم کا ہتھیار کتابیں ہیں۔ جس طرح مجاہد کا ہتھیار اسلحہ ہے نا، تو علماء کا ہتھیار وہ کتابیں ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا بعد میں مساجد میں جانا ہے، مدارس میں جانا ہے، عوام کے سامنے جانا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں تیار ہو کے جانا چاہیے، ہمارے پاس ہتھیار ہو۔ جس طرح معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا نا، وہ بہت بڑے عالم تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، اور بھیجنا تھا اہل کتاب کے پاس، یہود و نصارہ کے
پاس تبلیغ کرنے کے لیے، اس لیے عالم کا انتخاب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں ایک مثال دے کے اپنا یہ بیان ختم کرتا ہوں کہ کس طرح کے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر ایک باب ہے، باب الغسل بالصاع ونحوہ، ایک سا یا اس کے برابر یا اس طرح کی یا نا مقدار کے ساتھ غسل کرنے کا بیان ہے۔ یہ امام صاحب نے باب قائم کیا ہے کتاب الغسل کے اندر کہ ایک سا یا سا کی مثل پانی کے ساتھ غسل کرنے کا بیان ہے۔ ایک سا یہ تقریباً 2.5 کلو کا، کوئی 2.25 کلو کہتے ہیں، 2.5 کلو یا 2.25 کلو یا 2 کلو آدھ پاؤ پانی کے ساتھ غسل کرنے کا بیان ہے، غسل کرنے کا بیان۔ اس کے نیچے امام صاحب نے ایک حدیث ذکر کی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والے ایک ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف تھے اور ایک عبداللہ بن یزید۔ انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا کے ساتھ غسل کیسے کر لیا کرتے تھے، کہ پانی تھوڑا ہے، تھوڑے پانی کے ساتھ غسل کیسے کر لیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی منگوایا، ایک سا پانی منگوایا ان کے سامنے، اور ان کے اور اپنے درمیان پردہ کیا، حجاب کے اندر انہوں نے غسل کیا، ایک سا پانی کے ساتھ غسل کر کے بعد میں فارغ ہو کے یعنی کہنے لگی دیکھو میں نے غسل کر لیا ہے ایک سا کے ساتھ، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہیں کر سکتے تھے؟ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سوال ہوا، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ ایک سا کے ساتھ غسل کر سکتا ہے انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی بڑے تھے تو وہ غسل کر لیتے تھے، میرے بال بھی لمبے ہیں تو جب میں نے غسل کر لیا ایک سا کے ساتھ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہیں کر سکتے تھے؟ اب لوگوں نے نعوذ باللہ یہ بات بنائی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے غسل کیا، حالانکہ یہ حدیث کے اندر لفظ ہے ہی نہیں سامنے کا۔ یہ اعتراض کرنے والے جو صحیح بخاری پر بے جا اعتراض کرتے ہیں لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے کہ دیکھو بخاری کے اندر اس طرح کے بھی مسئلے لکھے ہوئے ہیں، یہ خود آپ مطلب اپنی طرف سے اضافہ کرنا یا غلط مطلب سمجھ لینا پھر اعتراض کر دینا، یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی قرآن مجید کی آیت کا مطلب غلط سمجھ کے بعد میں مورد الزام ٹھہرائے، قرآن پر اعتراض کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بخاری کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔